بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز موضوع پر بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 5 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال، اپنی سوچ یا اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اندرونی بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 لوگ کون ہیں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہر بات میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت موجود ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بے گناہ انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل سے دوسرے انسان کی عزت اور حرمت ختم ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ خوف، بے سکونی اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ ظلم انسان کے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی جان لینے کی سوچ رکھتے ہیں وہ خود بھی کبھی سکون سے نہیں جی پاتے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہو لیکن اسے کسی پر اعتماد نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دولت کے انبار جمع کیے مگر آخر کار سب کچھ یہی دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ دولت اگر انسان کو عاجزی کے بجائے غرور میں مبتلا کر دے تو یہی دولت اس کی پریشانی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کا مال کم نہ ہو جائے، کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی ان سے سب کچھ چھین نہ لے۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کے خزانے مشہور تھے مگر اس کا غرور اسے تباہی تک لے گیا۔ اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو اور ان پر جھوٹے الزام لگاتا ہو۔ جھوٹ انسان کے دل کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹا گواہ ابھی اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے ان پر الزام لگاتے ہیں وہ وقتی طور پر شاید کامیاب ہو جائیں لیکن اندر سے کبھی مطمئن نہیں رہتے۔ ایسے لوگ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ اسلام نے ہمیں سچ بولنے، دوسروں کی عزت کرنے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں لیکن اس کے پاس وسائل کم ہوں۔ یہ دنیا کی سب سے سخت آزمائشوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر وہ انسان جو اپنے بچوں، گھر والوں یا ضرورت مندوں کی فکر میں راتیں جاگتا ہے۔ اس کی بے بسی صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ بھوک اور تنگ دستی انسان سے سکون چھین لیتی ہے، اس لیے اسلام میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوش کرو، اس کی مدد کرو یا ایسے کھانا کھلاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس موجود ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پانچواں شخص وہ ہے جو کسی کی محبت میں مبتلا ہو اور جدائی کے خوف میں مبتلا رہتا ہو۔ محبت انسان کی زندگی کا بہت خوبصورت احساس ہے، لیکن جب یہی محبت جدائی کے ڈر میں بدل جائے تو انسان کی راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ کسی اپنے کو کھونے کا خوف انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ وقت کے ساتھ خود کو سنبھال لیتے ہیں مگر کچھ شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جدید تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند کی کمی انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ پوری نیند نہیں لے پاتے ان میں ڈپریشن، بے چینی اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق اچھی نیند دماغ کو سکون دیتی ہے اور انسان کے اعصاب کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، دلوں میں نفرت کے بجائے محبت رکھیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ اصل سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔